اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میر کارواں استاد محترم اسکول کے پرنسپل صاحب، قابل تکریم AHM صاحب، عزت مآب سپروائزر صاحب، ساتھی اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، فی الوقت ہم یہاں جل جاگرتی سپتاہ اس موضوع کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ 22 مارچ کو ورلڈ واٹر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے پورے عالم میں۔ IWRS انڈین واٹر ریسورسز سوسائٹی نے ابھی 12 مارچ کو ایک حکم نامہ جاری کیا، جس کے تحت تمام اسکولیں، چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، ان تمام اسکولوں میں جل سمردھی، پانی کی خوشحالی کا تصور، یہ تھیم دیا اور اس عنوان کے تحت اس ضمن میں 16 مارچ سے 22 مارچ تک یہ پورا ہفتہ پانی کی آگاہی ہفتہ اس طور پر منانے کے لیے کہا۔ ابھی ہمارے پرنسپل صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ اس پورے ہفتے میں ہمیں جل جاگرتی ابھیان کو چلانا ہے، اس مہم کو آگے بڑھانا ہے، جس کی پہلی کڑی کل کی اوتھ سیریمنی، جس میں کہ پانی کے متعلق عہد لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ایسے کمپٹیشن، چارٹ کمپٹیشن اور بھی کئی پروگرام اسکول میں منعقد کیے جائیں گے، تاکہ پانی کی اہمیت اور اس کی افادیت یہ آپ پر واضح ہو سکے۔ بچوں، غور سے سنیے، پانی کی بات ہو رہی ہے۔ پانی زندگی ہے، واٹر از لائف۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے۔ اب جب پانی زندگی ہے تو ہمیں اس کا استعمال کفایت شعاری اور اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور کفایت شعاری اور اعتدال یہ دو ایسی صفت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا۔ کسی بھی چیز کا بیجا استعمال، اس کا اسراف، اس کو سخت منع کیا۔ سورہ انبیاء قرآن شریف کی سورہ ہے، آیت نمبر 30 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام جیوت چیزوں کو پانی کے ذریعے پیدا کیا، اور جیون کا آدھار اور اس کی اتپتی بھی پانی جل کو بتایا۔ اس بات سے یہ حقیقت ہم پر آشکارا ہو جاتی ہے کہ ہمیں پانی کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہوگا، کیونکہ روئے زمین پر اللہ کی بیش بہا خزانوں میں سے، بیش بہا نعمتوں میں سے ایک قیمتی تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، وہ پانی ہے۔ اگر ہم پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں، اس کا اسراف کرتے ہیں، سڑکوں پر پانی بہاتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب لے گا، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے پانی جو اللہ کی نعمت تھی اس کا کیسا بیجا استعمال کیا۔ تو بچوں، آپ کو چاہیے کہ آپ پانی کا استعمال کفایت سے کریں۔ اب میں پانی کی اہمیت کے بارے میں چند جملے آپ سے کہتی ہوں۔ پانی جو ہمارا سلائیوا ہے، اس کو کریٹ کرنے میں بہت وائٹل رول پلے کرتا ہے۔ اسی طرح ہم جو کھاتے ہیں، جو فائبر ہوتا ہے ہمارے جسم میں جاتا ہے، اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور کانسٹیپیشن کی شکایت کو کم کرتا ہے۔ آج 70% لوگ جو ہے کانسٹیپیشن کا، قبض کی مرض کا شکار ہیں۔ اگر آپ پانی وافر مقدار میں پیتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا آپ پانی پیتے ہیں، 5 سے 6 گلاس جو بھی ضرورت ہے اس کے تحت، تو آپ اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ صبح اگر آپ پانی پی لیتے ہیں تو دن بھر کی جو میٹابولک ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب پراپر وے میں پرفارم ہوتی ہیں۔
اسی طرح نباتات کے لیے بھی پانی ازحد ضروری ہے. ہم کتاب میں پڑھتے ہیں شعاعی ترکیب کا عمل، پانی ضروری ہے اس عمل کے لیے. تمام جتنے بھی بایولوجیکل پروسیسز ہیں، حیاتی افعال ہیں، جتنے لائف پروسیسز ہیں، ان سب کے لیے آپ پڑھتے ہیں پانی اشد ضروری ہے. اب جب پانی ضروری ہے تو ہمیں اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ پرنسپل صاحب کی اجازت سے آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی جا رہی ہے اگلے مہینے کے لیے. آپ کو پورا 1 مہینہ جب بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ کافی پئیں، آپ کوئی مشروب استعمال کریں، آپ سافٹ ڈرنک استعمال کریں یا کولڈ ڈرنکس استعمال کریں، اس وقت آپ پانی کا استعمال کریں. جب آپ پانی کا استعمال کریں گے تو آپ کی شخصیت پر بہت ہی خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں گی، کیونکہ ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا 73% حصہ پانی سے گرا ہوا ہے، پانی پر مشتمل ہے. اور اگر یہ پانی دماغ کو پراپر مقدار جو ہے اس میں ملتا ہے تو دماغ اپنا کام صحیح طرح سے کرتا ہے، وہ ہنسی خوشی کام کرتا ہے. اور کانسنٹریشن، کوئی بھی کام میں جب کانسنٹریشن رہتا ہے، ایکاگرتا آتی ہے پانی کے صحیح استعمال سے. بالکل اسی طرح جو ٹشو ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی مرمت کرنے کا کام بھی کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اب جب ٹشو کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، ہمارے جو بنیادی اعمال ہیں اس کے لیے ضروری ہے، تو اب آپ اس بات پر یہ محاسبہ کریں یا انالیسس کریں کہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور ہمیں اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہے. غالباً 5th 6th 7th کلاس میں انوائرمنٹل ایجوکیشن کے تحت 2 چیپٹرز آپ کی کتاب میں جو انکلوڈ کیے گئے ہیں، اس میں واٹر ریسورسز ہر کلاس میں دیا گیا ہے. واٹر ریسورسز، پانی کی اہمیت. واٹر ڈسٹریبیوشن آف واٹر، پانی کا کیسا ڈسٹریبیوشن ہے، کتنے فیصد حصہ، 71% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، جس میں صرف تھوڑا ہی حصہ ہمارے پینے کے پانی کے لیے فریش واٹر، باقی پانی کیسا استعمال ہو رہا ہے. ان سب چیزوں کی معلومات آپ کی ٹیکسٹ بک میں دی گئی ہے. اگر آپ اسے بغور پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں بھی، یہ تو ہوئی بایولوجیکل باتیں، حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ کہا ہے کہ آپ کو پانی کا استعمال بہت کفایت سے کرنا ہے. اگر آپ ندی کے کنارے موجود ہیں اور وضو کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ پانی کو ویرتھ نہ کریں، پانی کو ضائع نہ کریں. اس وقت بھی پانی کی جتنی ضرورت ہے، بقدر ضرورت آپ پانی کا استعمال کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول، اپنے رسول ہمارے پیارے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے. اگر ہم سڑکوں پر پانی بہاتے ہیں اور ضرورت مندوں کو پیاسا رکھتے ہیں یا پانی نہیں پلاتے ہیں تو اس دن ہم سے باس پرس ہوگی اور بہت سخت باس پرس ہوگی. لہٰذا ہمیں اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اب ایک سروے کے مطابق یوٹیوب پر ایک رپورٹ آئی تھی، حالانکہ یہ بات کافی مضحکہ خیز لگتی ہے کہ 2050 تک کے لوگ اپنے بینکرز میں، اپنے لاکرز میں پانی رکھیں گے، پانی کو محفوظ کر کے رکھیں گے. بچوں ہم یہ سنیں گے تو ہمیں بہت ہی اٹپٹی بات لگتی ہے کہ کیسی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن، یہ تمام جو پروسیس ہیں جس میں ہم پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریسورسز کے ختم ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہے. اسی لیے منسٹری آف انڈیا نے اس سال یہ تھیم جاری کیا ہے کہ آپ پانی کی خوشحالی کا تصور لے کر چلیں. اگر آپ پانی کا استعمال صحیح کریں گے تو یہ جو ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، یہ دھرتی جو ہے ہماری، یہ سورگ بن جائے گی. سر نے بہت ساری باتیں کی، وقت کی کمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گی کہ زندگی جو ہے وہ عناصر ہیں. ہم عناصر پڑھتے ہیں، مرکبات پڑھتے ہیں. پانی کیا ہے؟ مرکب ہے. زندگی یہ عناصر میں جب ظہور ہوتا ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا.
زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا. جب یہ اجزاء تتر بتر ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی تو موت ہوگی. ایسا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عہد لیتی ہوں کہ آپ پانی کا استعمال کفایت سے کریں گے، اعتدال کے ساتھ کریں گے. پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ حافظ.